نوجوانوں کے لیے رول ماڈل، اسلام آباد کے وقار کو بڑھانے کے لیے ہمہ وقت تیار شخصیت، تاجر برادری کے لیے دن رات کوشاں رہنے والے، اپنے 2 سالہ دورِ صدارت میں قابل قدر خدمات سر انجام دینے والے صدر ICCI جناب احسن ظفر بختیوری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش کریں۔ آپ سب کی بھرپور تعلیمیں جناب احسن ظفر بختیوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر پراچا صاحب، CEO اینڈ چیئرمین آف یونیلیور پاکستان، وائس چانسلر راولپنڈی وومن یونیورسٹی، ناصر قریشی صاحب، کونسل ممبر ظفر بختیوری صاحب، ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز آف اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، different market leaders and members of Islam Abad Chamber of Commerce and Industry۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ ہماری انویٹیشن پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عامر پراچا صاحب کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اسلام آباد چیمبر کی ریکویسٹ کے اوپر اور انویٹیشن پہ اسلام آباد چیمبر تشریف لائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں بیٹھا ہوا پراچا صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ پراچا صاحب آپ ابھی انٹروڈکٹری ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سنس 2000 آپ یونیلیور کمپنی کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے 25 سال ہو گئے یونیلیور کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے، جب آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہماری یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوں، کسی کے ساتھ کام کریں، تو جب کمپنی اچھا گرو کر رہی ہو یا اس کے اوپر ہارڈ ٹائم ہو، تو اس وقت بھی اس کمپنی کے ساتھ جو شخص جڑا رہتا ہے تو کمپنی اس کو ضرور ریکگنائز کرتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامر پراچا صاحب کا یونیلیور کا CEO اور چیئرمین بننا یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے اور ہم سب بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو جو لوگ ہیڈ کرتے تھے وہ باہر سے آتے تھے، اور ان کو کچھ عرصے 3 مہینے کے لیے کوئی صاحب آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراچا صاحب کے پاس آج بھی اس طرح کی بہت ساری اپرچونٹیز ہوں گی کہ اگر آج وہ یونیلیور کو چھوڑ دیں تو دنیا کی کسی بھی ملک میں بڑی سے بڑی کمپنی ان کو کہے گی کہ آپ آئیں اور ہماری کمپنی کے لیے کام کریں، کیونکہ جو ایکسپیرینس انہوں نے یہاں پہ گین کیا، اور اس کے علاوہ اپنا یونیلیور میں کیریئر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پاکستان سے باہر بھی کچھ کمپنیوں میں کام کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراچا صاحب جو ہیں یہ ایک جسے کہتے ہیں میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہے۔ انہوں نے پاکستان سے تعلیم حاصل کی، MBA کیا، اس کے بعد انہوں نے ایز اسسٹنٹ مینیجر، جس طرح سے بھی یہ ویڈیو میں دکھا رہے تھے کہ کمپنی کو جوائن کیا، اور آج کمپنی کے سب سے ٹاپ جو پوسٹ ہے اس کے اوپر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کرونا کے دوران پوری یونیلیور کمپنی نے اور خاص طور پہ پراچا صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا ٹورڈز نیشن، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یونیلیور کمپنی ہے اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ 90% پاکستان کا جو گھر ہے نا ان کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی میسج کسی جگہ پہ پہنچانا ہے تو شاید ٹیلی ویژن یا ریڈیو اتنا زیادہ نہیں سنا جاتا، اگر وہ میسج صرف یونیلیور کی پروڈکٹ کے اوپر لکھ دیا جائے یا لوگوں تک پہنچانا ہو تو یہ سب سے آسان فارمولہ ہے کہ 90% پاکستانی جو چیزیں یوز کرتے ہیں ان تک آپ کا میسج پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیلیور پاکستان ڈائریکٹلی تقریباً 20,000 لوگوں کو انہوں نے پاکستان میں امپلائمنٹ دی ہوئی ہے، اور اگر انڈائریکٹلی دیکھیں جو ان کے ڈسٹریبیوٹرز اور باقی پارٹنرز ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو لاکھوں میں وہ تعداد چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جو بھی لوگ ڈفرینٹ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں ان کی جو پہلی خواہش ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونیلیور میں انٹرنشپ مل جائے، کیونکہ میں خود میرا تعلق ریٹیل سیکٹر سے ہے اور میرے پاس ڈفرینٹ
کمپنیز کے لوگ آتے ہیں, جب بھی میں ان سے پوچھتا تو ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم یونیلیور میں کام کر کر فرسٹ ہینڈ جو ایکسپیرینس ہے وہ گین کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے یونیلیور پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ کمپنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جب انہوں نے اپنے آپریشنز کا آغاز کیا تو 1948 میں یہ پہلی کمپنی ہے جس نے پاکستان میں اپنے آپریشنز کا ملٹی نیشنل کمپنی نے یہاں پہ اپنے آپریشنز کا آغاز کیا. تو ان کی جرنی بھی اس کمپنی کی اتنی ہی پرانی ہے اور ان کا ٹرسٹ پاکستان میں اتنا ہی پرانا ہے جب سے پاکستان وجود میں آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے روزگار میسر کرتی ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈالتی ہیں, اور جس طرح سے پراچا صاحب کے بارے میں ہے کہ یہ بڑے انوویٹو قسم کے انسان ہیں اور یہ کلین, گرین, رینیویبل انرجی اور اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان کی کمپنی کی پروڈکٹس ہیں وہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے اوپر اثر انداز تو نہیں ہو رہی, اور جس طریقے سے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو ہمارے رول ماڈلز ہیں پراچا صاحب جیسے, اور یہ جو یونیلیور کمپنی میں کام کر رہے ہیں, یونیلیور پاکستان کی ون آف دا ٹاپ 10 ٹیکس پیئرز کمپنیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے طریقے سے یہ لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ابھی ہمارے ہاں ایک اسکیم آئی تاجر دوست اسکیم, اگر میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پراچا صاحب کو اگر آن بورڈ لیا جاتا تو پاکستان میں جو ٹیکس کی رجسٹریشن ہے یا جو ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑھانی ہے, تو جو ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اگر اس کو لے کے یہ پالیسی بنائی جاتی تو گورنمنٹ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی تھی. میں ہمیشہ سے اس چیز کی ایڈوکیسی کرتا رہا ہوں, ڈفرینٹ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو میں پراچا صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے, ہم نے پاکستان میں ٹیکس پیئرز کو بڑھانا ہے, اس کے لیے ہم لوگ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ رول پلے کرنا چاہیے, اور اگر کوئی کمپنی یا کوئی بندہ جس کے پاس NTN نہ ہو تو میں تو یہ پرپوز کرتا ہوں کہ چاہے وہ یونیلیور ہے یا نیسلے ہے یا PNG کوئی بھی کمپنی ہے, ان کو اپنی پروڈکٹ صرف ان کمپنیز کو سیل کرنی چاہیے جو نیشنل ٹیکس نمبر رکھتی ہیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ یقین جانیے کہ پاکستان میں ایک انقلاب آ جائے گا, اور ودن اے ایئر آپ یقین جانیے 10 لاکھ کے قریب ہمارے ٹیکس پیئرز میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی پالیسیز اگر گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بنائے تو ہم اپنے ٹیکس ٹارگٹس کو بھی اچیو کر سکتے ہیں, ٹیکس کلیکشن کو بھی بڑھا سکتے ہیں, ٹیکس پیئرز کو بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کنسلٹیشن کی جانی چاہیے, اور جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, چیمبرز ہیں, ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پراچا صاحب جس طرح سے آج کل کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے, اور انفارچونیٹلی اگر ہم کاربن کریڈٹ کے اس پہ دیکھیں تو پاکستان جو ایمیشنز کر رہا ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, ویئرز انڈیا اور چائنا میں اگر دیکھیں تو ان کا جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ بھی اس طریقے سے اس کے اوپر کام نہیں کر رہی, اور آج سے تقریباً 2-3 دن پہلے ہمارے پاس EU کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جو یہ بتا رہے تھے کہ ان کا ٹارگٹ ہے 2050 تک یورپ کو کاربن نیوٹرل کرنے کا, اور اگر انہوں نے اس کو کاربن نیوٹرل کرنا ہے تو ہمیں بھی یہاں پہ اپنی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں, فار ایگزامپل ٹیکسٹائل یا باقی جو چیزیں ہیں, اس کے اوپر ہمیں بہت سارے انیشیٹیوز لینے پڑیں گے ابھی. اور اگر ہم نے 2026 تک وہ جسے کہتے ہیں گرین پریکٹسز ان کو اڈاپٹ نہ کیا تو ہم اپنی ایکسپورٹ شاید EU میں جتنی بھی مارکیٹ ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے ساتھ ساتھ میری ایک خصوصی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے کہ یونیلیور پاکستان میں جو پروڈکٹس بناتی ہے وہ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ بھی کر رہی ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیلیور کی جتنی پروڈکٹس ہیں اگر وہ پاکستان میں جو بنتی ہیں ان کو اگر پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کیا جائے, اس کے اوپر گورنمنٹ
یونیلیور کو فیسیلیٹیٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں 1 سے 2 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف یونیلیور اپنی پروڈکٹس کو پاکستان میں بنا کر پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر سکتی ہے. تو آج کے پلیٹ فارم سے میرا گورنمنٹ آف پاکستان سے صرف ایک مطالبہ ہوگا کہ جس طرح یونیلیور ہے آپ ان کو ٹارگٹ دیں, ایک اچھا انوائرمنٹ دیں. ہم ایکسپورٹ 1 بلین ڈالر کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں. یہ اس طرح کی کمپنیز ہیں, یہ انویسٹمنٹ بھی لے کے آ سکتی ہیں پاکستان میں اور یہاں سے 1 یا 2 بلین ڈالر کی پروڈکٹ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ آج جتنے بھی گیسٹ ہمارے یہاں پہ تشریف لائے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پر عامر پراچا صاحب کا کہ سر آپ کی پریزنس کا اینڈ اٹ ریئلی مینز اے لاٹ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ساری کمپنیز کے ہیڈ سے ملتا ہوں اور میری یہ خواہش تھی آپ سے ملاقات کرنے کی اور وہ بھی آج پوری ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اسپیچ کے لیے آئیں گے تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم ہمیشہ انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ جاب سیکرز کی بجائے آپ اپنے کاروبار سٹارٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی یونیلیور ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اگر یونیلیور ہمارے جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایک پروگرام سٹارٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہم اپنی یوتھ کو ایک صحیح راستے پہ لے کے آ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں تمام لوگوں کا اور پراچا صاحب کا اور وائس چانسلر راولپنڈی وومن یونیورسٹی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.